جو غریب بچے ہیں یا جو مڈل کلاس کے لوگ ہیں وہ اپنے معصوم بچوں کو لے کر کے وہاں اور اپنی جو ہے ڈلیوری سسٹم وغیرہ اس کے لیے وہ وہاں سارے لوگ گئے ہوئے تھے۔ اور یہ ابھی ان کو بچوں کو 24 گھنٹے بھی نہیں گزرے تھے جو یہ بچے شہید ہوئے ہیں۔ چار پانچ چیزیں سامنے اس وقت تک منظر عام پر آئی ہیں جو کہ آپ کے سامنے ہیں۔ ایک بات تو یہ ہے کہ یہ بات ان کو بارہا بتائی گئی کہ جی یہاں جو ایئر کنڈیشن سسٹم ہے یہ ٹرپ کر رہا ہے، اس میں کوئی پرابلم ہے کئی دنوں سے، لیکن وہاں ہاسپٹل کی مینجمنٹ نے نہ تو اس کو کسی حوالے سے انویسٹیگیٹ کیا، نہ ہی اس کو کسی حوالے سے اس کی مرمتی یا اس کی کریکشن کرنے کے بارے میں کوئی کسی قسم کا کوئی اقدام اٹھایا۔ دوسری بات جو سب سے اہم ہے کہ وہاں جو حفاظتی ایمرجنسی راستے تھے وہ پرماننٹ بیسس پہ بند تھے۔ جو تیسری بات وہاں سب کے سامنے آئی ہے کہ جو ایمرجنسی فائر الارم سسٹم تھا وہ بھی خراب تھا۔ چوتھی بات یہ بھی سامنے آئی ہے کہ وہاں کا جو عملہ تھا اس دن رات کو، شام کو، صبح سویرے، وہ پوری مکمل تعداد میں موجود نہیں تھا، بلکہ اس کے انچارج بھی چھٹی پہ تھے اور اس کا کوئی پتہ نہیں کہ کہاں تھے۔ اور اس کے بعد جب فائر والے جب ان کو بلایا گیا تو جو عملہ وہاں پہنچا تو وہ گیٹ بھی بند تھے، اور چند منٹس اس کی مزید تاخیر ہوئی اور دوسرے گیٹ سے ان کو آنا پڑا، اور کسی نے وہ مین گیٹ ہی نہیں کھولا جہاں سے وہاں فوری طور پر وہ پہنچ جاتے اور اس کا ازالہ ہو سکتا تھا۔ اور اس سب سے بڑھ کر یہ کہ جو ہاسپٹل کی مینجمنٹ ہے وہ اس وقت تک نہ تو کوئی ریکارڈ پریزرو کر رہی ہے، نہ کسی کو دے رہی ہے، نہ اس کے بارے میں واضح کوئی موقف بھی دے رہی ہے، اور نہ ہی اس کو سسپینڈ کیا ہے، چونکہ جو خود اس میں ملوث ہیں کرمنل نیگلیجنس میں، تو ان کو سب سے پہلے چینج کیا جانا چاہیے تھا یا سسپینڈ کیا جانا چاہیے تھا۔ سیکٹری ہیلتھ صرف سفیشینٹ نہیں ہے۔ اس میں ہمارا مطالبہ، کم سے کم میری حد تک مطالبہ تو یہ ہے کہ یہاں کا میں الیکٹڈ ایم این اے ہوں اور یہ میری کانسٹیٹوئنسی ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ ایک کٹ پتلی اور جعلی فارم 47 کے ذریعے طارق فضل چودھری کو یہاں بٹھا دیا گیا اور وہ منسٹر بھی بنا پھرتا ہے۔ تو میں مطالبہ کرتا ہوں کہ سب سے پہلے تو ہاسپٹل کی جو مینجمنٹ ہے اس کو ہٹایا جائے سب سے پہلے، تاکہ ایک انڈیپینڈنٹ آدمی کو کس کو لگائیں گے تو وہ کوئی رائے دینے کی پوزیشن میں ہوگا، کوئی انویسٹیگیشن میں ہیلپ کرنے کی پوزیشن میں ہوگا۔ دوسرا مطالبہ یہ ہے کہ جو ہیلتھ منسٹر صاحب ہیں جو اسلام آباد میں 2 سے 3 ہاسپٹلس کی وہ پراپرلی اس کو مینٹیننس نہیں کر سکتے یا اس کے بارے میں کوئی گورننس نہیں کر سکتے، تو اس کو ہیلتھ منسٹر رہنے کا کوئی حق نہیں ہے، اس کو فوری طور پر ریزائن کروانا چاہیے۔ اور اس میں اتنا بڑا یہ واقعہ ہے، اس کو سیریسلی نہ لیا گیا تو یہ بہت آگے جا کر کے اس کے بہت نگیٹو اثرات ہوں گے، اور وہ پرائم منسٹر کو اس میں ریزائن کرنا چاہیے۔ یہ جو کمیٹیاں بنائی گئی ہیں اس سے ہم مطمئن نہیں ہیں۔ آپ کو یاد ہوگا کہ $بلین کا گندم سکینڈل ہوا تھا، اس کی بھی کمیٹی بنی تھی، اس کی بھی آج تک کوئی رپورٹ تو سامنے نہیں آئی۔ یہ کمیٹیاں صرف اس لیے بنتی ہیں کہ اس مسئلے کو ختم کیا جائے۔ اور پھر آج اسلام آباد میں ہر دوسرے دن ہم سنتے ہیں وایٹ میں اتنے زیادہ درخت ہزاروں کی تعداد میں کاٹ کے وہاں ایک اتنی بڑی بلڈنگ کھڑی کر دی گئی، حالانکہ بہت ساری اور جگہ بھی تھیں، ہزاروں کی تعداد میں اور جگہوں سے بھی درخت کاٹے گئے کہ اسلام آباد کو ایک بے آسرا چھوڑ دیا گیا۔ تو بھائی آپ ہر جگہ پہ نئی نئی بلڈنگز بنا لے ہو، نہ جہاں ضرورت نہیں ہے وہاں فلائی اوور بھی بن رہے ہیں، پتہ نہیں اس کے پیچھے کیا مقاصد ہیں۔ تو چلیں آپ بناتے ہو بناؤ، لیکن خدارا جہاں انسانی زندگی کا معاملہ ہے اس کو تو سنجیدگی کے ساتھ لیں نا۔ اس کا مطلب ہے کہ فنڈز کی کمی کا ایشو نہیں ہے، اصل مسئلہ آپ کی پریفرنسز کا ہے کہ کیا غریبوں کی اور انسانوں کی زندگی کی کوئی آپ کی نظر میں، آپ کی اس میں نظر میں کوئی اس کی قدر ہے یا نہیں ہے۔ اور پھر سب سے بڑھ کر یہ کہ میڈیا پہ آپ بلینز آف روپیز لگا رہے ہو
اور یہ شو کرنے کے لیے کہ ہماری آپ گورننس بہتر ہو رہی ہے، اور 11 ارب روپے کے جہاز بھی خرید رہے ہو، لیکن یہ احساس نہیں ہے کہ جہاں انسانوں کی زندگیاں ہیں، جہاں معاملات ہیں، وہاں ہم توجہ دیں۔ اور سب سے آخری بات یہ کہ آپ عمران خان کو یہاں ایڈمٹ کرانا چاہ رہے تھے، یا یہاں آپ اس کا علاج کراتے ہیں، شفا انٹرنیشنل نہیں لے کے جاتے، جہاں آپ معصوم بچوں کی آپ حفاظت نہیں کر سکتے، تو اس کا مطلب ہے اس کے پیچھے بھی آپ کی کوئی سازش ہی تھی، اور اس کے نتیجے میں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے اس کو عمل درآمد ہونا چاہیے اور ہونا چاہیے تھا۔ تھینک یو۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ سب سے پہلے تو میں